ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو، ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو، زندگی ان کی محبت میں دوامی کر لو، بادشاہی ہے اگر دونوں جہاں کی مطلوب، بادشاہی ہے اگر دونوں جہاں کی مطلوب، تو دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو، دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو۔ حمد و صلات کے بعد قبل صد عزت و احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، الحمدللہ آپ پر میں محفل نعت میں حاضر ہیں۔ میں نے اظہار خیالات کے لیے قرآن کریم فرقان حمید سے چند کلمات طیبات اور دو مختلف احادیث طیبہ کے کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دوستان ذی قدر، ہر انسان اپنی چند چیزوں سے محبت کرتا ہے، اپنی جان، مال، اولاد، عزیز و اقارب، عزت، مفادات، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے ہر انسان فطری طور پر، طبعی طور پر محبت کرتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے میری جان سے محبت نہیں، میرے مال سے، میرے مفادات سے، اولاد سے، کاروبار سے محبت نہیں۔ ان تمام چیزوں سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور ہر انسان ان چیزوں سے محبت کرنے پر فطری طور پر نیچرلی مجبور ہے۔ لہذا دوستان ذی قدر، اگرچہ یہ ساری محبتیں طبعی ہیں، لیکن ان میں برابری اور مساوات نہیں، بلکہ ان میں درجہ بندی ہے۔ بے شک ہر انسان کو اپنے مال و دولت سے بہت محبت ہے، اور انسان کی مال سے محبت کو تو قرآن نے بھی بیان کیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان اپنے مال سے شدید محبت رکھتا ہے۔ لیکن برادران ذی قدر، آپ بندہ سے اتفاق کریں گے کہ مال سے جتنی محبت ہو وہ اولاد سے محبت کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کی اولاد پر کوئی بن آئے، کوئی مصیبت آ جائے، مشکل وقت آ جائے، انسان کہتا ہے جہاں بھر کی دولت چلی جائے لیکن میری اولاد بچ جائے۔ معلوم ہوا انسان اپنے مال کی محبت پر اولاد کی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ دوستان ذی قدر، اولاد سے محبت فطرت کا تقاضا، لیکن خوش بخت لوگ اولاد سے بڑھ کر ماں باپ کو مقام دیتے ہیں، عزت و احترام دیتے ہیں، محبت و پیار اور عقیدت دیتے ہیں۔ لیکن دوستان ذی قدر، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ان تمام محبتوں میں سے سب سے زیادہ اگر انسان کو محبت ہے تو اپنی جان سے ہے، اپنی ذات سے ہے۔ یہ محبت ہر محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ تو دوستان ذی قدر، ہماری فطرت کا، ہماری نیچر کا، ہماری طبیعت کا فیصلہ یہ ہے کہ تمہیں ہر چیز سے بڑھ کر محبت جان سے کرنی چاہیے۔ لیکن دوستان ذی قدر، یہ تو فطرت کا فیصلہ ہے، یہ تو طبیعت کا فیصلہ ہے۔ آئیے
اس کی بارگاہ میں چلیں جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق ہے۔ ہم نے عرض کیا مولا تو جان کا مالک ہے، جان دینے والا ہے، فطرت اور طبیعت بنانے والا ہے۔ مالک فطرت ہمیں کہتی ہے کہ ہم ہر چیز سے بڑھ کر جان سے پیار کریں، لیکن جان دینے والے رب ذوالجلال تیرا فیصلہ کیا ہے؟ تو کیا کہتا ہے کہ مجھے کس چیز سے سب سے بڑھ کر پیار کرنا چاہیے؟ فرمایا لوگوں بے ایمانوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ہم تو جو بات کریں گے اہل ایمان سے کریں گے، ماننے والوں سے کریں گے، اپنوں سے کریں گے۔ اور اگر تم ایماندار بننا چاہتے ہو، اور الحمدللہ ہم ایماندار ہیں، تو فرمایا اگر ایمان والوں کی بات پوچھتے ہو تو میرا خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ تیری نیچر، طبیعت اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر پیار جان سے کرو۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ جان سے بھی بڑھ کر پیار آمنہ کے لال سے کرو، پھر ایمان مکمل ہوگا۔ برادران ذی قدر، جان دینے والے رب ذوالجلال کا اعلان ہے، ارشاد ہے، فیصلہ ہے۔ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ میرا فیصلہ یہ ہے جو ایمان والے ہیں ان کے نزدیک میرے حبیب مکرم کی ذات گرامی، میرے رسول محترم کی ذات پاک ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ برادران ذی قدر، اولا لفظ کے عربی زبان کے اندر اہل لغت نے 25 معنی ذکر کیے۔ اولا کا معنی اقرب، اولا کا معنی ادنا، اولا کا معنی محبوب، احب، بہت سے معنی ہیں۔ میں ایک معنی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ایمان والوں کے نزدیک نبی کریم کی ذات گرامی ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ دوستان گرامی قدر، عقل بولی جان سے پیار ہونا چاہیے کہ جان سے تمہاری ذات ہے، جان سے تمہاری بقا ہے، جان سے تمہاری زندگی ہے۔ اگر جان نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے، بقا بھی نہیں ہے، ذات بھی نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے جان سے سب سے بڑھ کر پیار کرو، لیکن دوستو خدا کی قسم اگر آپ غور کریں گے یہ جان تو ہمیں ہلاکت میں ڈالتی ہے، ہمیں گناہوں میں مبتلا کرتی ہے، ہمیں ذلت و رسوائی کا شکار کرتی ہے۔ اسی جان کے تقاضے میں کوئی شرابی بن گیا، اسی جان کے تقاضے میں کوئی گناہگار بن گیا، اسی جان کے تقاضے میں انسان خواہشات نفسانی کا پجاری بن گیا، خواہشات نفسانی کا قیدی بن گیا۔ اولاد آدم خلیفۃ اللہ کی اولاد اگر نفس کا قیدی بنتی ہے تو میرے دوستو جان کے تقاضوں کے نتیجے میں گویا معلوم ہوا یہ جان تجھے ذلت و رسوائی سے آشنا کرتی ہے، لیکن خدا کی قسم اگر تو آمنہ کے لال کے دامن سے لگ جائے گا مصطفیٰ تمہیں ذلتوں سے اٹھا کر عزتوں کے تاج نصیب کر دے گا۔ لہذا اس اینگل اور زاویے سے بھی جان سے بڑھ کر پیار آمنہ کے لال سے کرنا چاہیے۔ پھر میں کہا کرتا ہوں ارے جان تو بے ایمان کو بھی ملی، جان تو کافر کو بھی ملی، جان تو بش کو بھی ملی، جان تو سورن سنگھ کو بھی ملی، جان تو ہر بے ایمان کو ملی۔ اگر جان نعمت ہوتی تو انہیں نہ ملتی، لیکن جان تب قابل احترام ہے جب وہ صاحب ایمان ہے۔ معلوم ہوا جان کی قدر ایمان سے ہے۔ میں نے کہا جان غیروں کو بھی ملی، میری جان کی عزت آمنہ کے لال سے ہے، لہذا مجھے جان سے بھی بڑھ کر پیار آمنہ کے لال سے کرنا ہوگا۔ اس لیے دوستان ذی قدر قرآن کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جان سے بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم نے بھی فرمایا
ایماندار اگر بننا چاہتے ہو اور اگر اپنے ایمان کا جائزہ لینے چاہتے ہو کہ تیرے پہلو میں دھڑکنے والا دل ایمان آشنا ہے، ایمان کے رنگ سے ایمان کے رنگ میں رنگا ہے، تیری کیا دل کی دنیا ایمان سے بسی ہے، اگر یہ جاننا چاہتا ہے میرے کملی والے نے تھرمامیٹر دیا، فرمایا اپنے ماں باپ کا پیار، اپنی اولاد کا پیار، بلکہ ساری کائنات کا پیار ایک پلڑے میں رکھ، میری چاہت کو دوسرے پلڑے پہ رکھ، پھر زمین سے سوال کر اگر تمہیں آمنہ کا لال ساری کائنات سے پیارا نہیں تو سمجھ لے لا یؤمن احدکم، ایماندار کہلانے کے قابل نہیں۔ ایمان کی ضمانت تب نصیب ہوگی جب تیرے دل کی دنیا آمنہ کے لال کے پیار سے آباد ہوگی۔ تو دوستان گرامی قدر، خدا کے قرآن کا تقاضا یہی ہے، آقا کے فرمان کا تقاضا یہی ہے کہ جانوں سے بڑھ کر پیار آقا سے کیا جائے، میرے آقا کریم سے کیا جائے۔ اور دوستان ذی قدر، الحمدللہ قرآن کے مخاطب ہم لوگ بھی ہیں، لیکن قرآن کے اولین مخاطبین جنہیں قرآن نے خطاب کیا وہ صحابہ کرام ہیں۔ بولیے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ برادران ذی قدر، جب قرآن نے اعلان عام کیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ سرکار کی ذات گرامی ایمان والوں کے نزدیک جانوں سے زیادہ محبوب ہے، خدا کی قسم قرآن کے اس مطالبے پر سب سے بڑھ کر لبیک کہنے والے صرف زبانی لبیک کہنے والے نہیں۔ برادران ذی قدر، میرے سامعین میں مجھے اکثریت جوانوں کی نظر آ رہی ہے، میں اسی اینگل اسی زاویے سے بات کروں گا۔ جوانوں کا مصطفیٰ سے پیار اور ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ دوستان گرامی قدر، قرآن نے مطالبہ کیا جان سے بڑھ کر پیار آمنہ کے لال سے کرو، مصطفیٰ کریم لجپال سے کرو۔ تو دوستان گرامی قدر، صحابہ کرام نے صرف زبانی ہاتھ اٹھا کر لبیک نہ کہا، بازو ہلا کر اپنا اس پر لبیک اور شاد نہ کہا، خدا کی قسم عملاً جان کے نذرانے پیش کر کے تاریخ اسلام کا یہ باب روشن کر دکھایا۔ برادران گرامی قدر، مکہ کا دور جبر و ستم ہے، یہ ظلم و ستم کا ماحول، ہر جانب مکہ پر ایک جبر کی چادر تنی ہے، ہر جانب ظلم کا بازار گرم ہے، مصطفیٰ کے نام لینا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ مکہ کی فضائیں جفاؤں سے بھر گئی، ظلم سے اک گئی، ہر جانب ظلم کا دور دورہ ہے، لیکن جو میرے کملی والے کا نام لیتا ہے گویا موت کو دعوت دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھے، حقیقت کی فطرت میں دبنا نہیں ہوتا، اسے جتنا دبایا جاتا ہے اتنا اور ابھرا کرتی ہے۔ ایمان کی حقیقت حب مصطفیٰ ہے، ایمان کی حقیقت عشق مصطفیٰ ہے، ایمان کی حقیقت محمد کی لگن ہے، ایمان کی حقیقت آمنہ کے لال کی چاہت ہے۔ جب مکہ والوں نے دبانا چاہا، خبردار کوئی محمد کا نام نہ لے، خبردار کوئی مصطفیٰ کا دیوانہ نہ بنے، تو پروانہ وار چند صحابہ نے کہا ہم اپنے آقا پر ایمان لائے۔ ظالموں نے اس پاداش میں، اس سزا میں گرفتار کر کے قید کر دیا، یہی آفر کی کہ اگر تم ایمان سے اپنا رشتہ کاٹ لو، اگر مصطفیٰ کریم سے تعلق کاٹ لو، تمہیں آزادی ملے گی، زندگی ملے گی۔ فرمایا ہم جان سے ناتا توڑ سکتے ہیں، آمنہ کے لال سے ناتا نہیں ٹوٹ سکتا۔ دوستان ذی قدر، دوستان ذی قدر، انہی نوجوانوں میں ایک 18 سالہ نوجوان ہے، نام ہے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں قید کیا گیا، بالآخر پھانسی کا فیصلہ دیا گیا۔ یہ دامن مصطفیٰ سے کٹنا نہیں چاہتا، اسے پھانسی دی جائے۔ جب آپ پھانسی کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں ایک کافر موجود ہے، آگے بڑھا، کہنے لگا زید
ایک بات بتاؤ، اب تو تیرا جی چاہ رہا ہوگا کہ کاش میری جگہ میرے نبی کو پھانسی چڑھا دیا جاتا اور میرا عالم شباب بچ جاتا، میرا یہ حسن و جمال بچ جاتا، میرا یہ خوبی و کمال بچ جاتا۔ حضرت زید کی غیرت ایمانی جوش میں آئی، عشق رسول کی غیرت نے جوش مارا، فرمایا منہ بند کرو، شٹ اپ، کیا بکواس کرتے ہو کہ مجھے میری جوانی مصطفیٰ سے پیاری ہے؟ فرمایا والذی بعثہ بالحق، مجھے اس اللہ کی قسم جس نے میرے کملی والے کے سر پر حق کا تاج رکھا، انہیں ختم نبوت کا تاج پہنایا، مجھے اس خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم ایک جوانی نہیں، اگر خدا مجھے 1000 مرتبہ یہ جان بخشے اور یہ امتحان آئے کہ جان سے پیار ہے یا مصطفیٰ سے پیار ہے، میں 1000 جانیں قربان کرنا گوارا کر لوں گا، پر یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میرے کملی والے کے قدم میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے یہ بھی گوارا۔ بولی کیا کہا؟ مجھے یہ بھی گوارا، اور عملاً پھر انہیں سولی چڑھا دیا، لیکن دامن مصطفیٰ سے دامن کش نہیں ہوئے۔ گویا دوستان ذی قدر صحابہ کرام کے عہد سے آج یہ نعرہ مستانہ صرف اعلیٰ حضرت بریلوی نے نہیں لگایا، اعلیٰ حضرت نے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کر کے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ دوستان گرامی قدر میں عرض کر رہا ہوں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان کا تقاضا اولی یہ ہے کہ اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر پیار اپنے آقا سے کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام نے پریکٹیکلی عملی طور پر ہمارے سامنے ایک روشن تاریخ رقم کی، ایک روشن باب رقم کیا۔ خدا کی قسم صحابہ نے خون سے اس کے نبی کے وہ دیپ جلائے، وہ چراغ روشن کیے۔ میں کہنے میں حق بجا نہ دو، صحابہ تمہاری اس جان نثاری نبی کو میرے کروڑوں سلام، تمہارے خون سے چراغ اس کے نبی جو جلایا گیا اس کی لاؤ آج بھی دنیا میں جاری ہے، تبھی تو ممتاز قادری پیدا ہو رہے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو،